اس وقت میری والدہ بقید حیات تھیں، بیوی اور چند ماہ کا لڑکا تھا۔ میں نے ورثہ میں پہلے والدہ کا نام لکھا اور بعد میں بیوی اور بچے کا، اور 3 روزہ چھٹی پر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو نارمل رکھنے کی بہت کوشش کی۔ میری بیوی تو کچھ نہ سمجھ سکی، لیکن میری والدہ کو میری اندرونی کیفیت کا کچھ پتہ چل چکا تھا۔ لیکن میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا، بس یہ بتایا کہ ایک ملازمت لاہور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں مل گئی ہے۔ روانگی سے چند لمحے قبل میں نے اپنی والدہ کو بند لفافے میں کاغذات دیے اور کہا کہ انہیں نہایت سنبھال کر رکھیں۔ والد مرحوم کی قبر پر اس روز میں گھنٹوں موجود رہا۔ روانگی کے وقت والدہ، بیوی اور بچے سے اس طرح ملا جیسے شاید آئندہ کبھی ملاقات نصیب نہ ہو۔ میری جو اندرونی کیفیت تھی اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ چہرے سے اس کا اثر ظاہر نہ ہونے پائے۔ والدہ اور بیوی کو میں نے یہ بتایا تھا کہ کمپنی کی طرف سے مجھے شاید چند ماہ کے لیے سری لنکا جانا پڑے، اس لیے میری طرف سے خطوط آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ میں فون پر دفتر والوں سے آپ کی خیریت معلوم کر لیا کروں گا، اور میرے دفتر کے آدمی میری تنخواہ اور میری خیریت سے آپ کو آگاہ کر دیا کریں گے۔ یہ سب باتیں میں نے اپنے سینئرز کی ہدایت کے عین مطابق کی تھی۔ گھر والوں کو یہ انتظام کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن میں نے انہیں سوال کرنے کا موقع ہی نہ دیا، اور شام کو 7 بجے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اگلی صبح 8 بجے ہمیں لاہور آفس میں رپورٹ کرنا تھی۔ لاہور آفس سے ہمیں ایک جیپ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا۔ جب پٹی کھلی تو ہم ایک ہال میں موجود تھے جہاں بہت سی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں پر ہمارے سینئرز موجود تھے۔ چند ہی لمحوں بعد سویلین ڈریس میں ایک صاحب داخل ہوئے جنہیں ہمارے سینئرز نے ایڑیاں بجا کر سلیوٹ کیا۔ ان صاحب نے فرداً ہم سب سے مصافحہ کیا، ٹریننگ کی کامیابی تکمیل پر مبارکباد دی اور کہا کہ آپ 5 افراد جس مشن پر جا رہے ہیں اس کی کامیاب تکمیل سے افواج پاکستان کو بہت مدد ملے گی، اس لیے روح کی گہرائیوں سے اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، اور اس دوران اگر غداری کی زندگی اور شہادت میں سے کسی کو چننا پڑے تو شہادت کو قبول کرنا، کیونکہ موت تو یقیناً ایک روز آتی ہی ہے۔ ہمارا دشمن اتنا مکار ہے کہ زندہ رکھنے اور عیش و عشرت کے جھوٹے وعدے کر کے راز اگلوا لینا اس کا دھرم ہے، اور سب جاننے اور بوجھنے کے بعد وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں بلکہ اذیت ناک موت سے ہمکنار کرے گا۔ ایک واقعہ جو اس سے پہلے ایک بار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ نصیحتیں کی، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم انڈیا میں پکڑے جاؤ تو یہ تمہاری سوابدید ہوگی کہ تم غداری اور شہادت میں سے کس کو چنتے ہو۔ اس مختصراً سی تقریر یا نصیحت کے بعد وہ ہم پانچوں سے بغل گیر ہوئے اور اس کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم سب کی جسمانی اور ساتھ لائے ہوئے سامان کی بھرپور تلاشی لی گئی۔ ہمارے سگریٹ، ماچس، بٹوے سب لے کر ہمیں بھارتی سگریٹ، ماچس اور بٹوے دیے گئے۔ ہمارے ایئر بیگ لے کر ایسے ایئر بیگ دیے تھے جن پر میڈ ان انڈیا لکھا ہوا تھا۔ ہمیں سائنائڈ سے بھری داڑیں 2 ڈاکٹروں نے لگائیں۔ ان کے ساتھ کچھ ایسا کیمیکل بھی لگا ہوا تھا جس سے یہ نہایت مضبوطی سے چپک گئیں۔ ہم سب کو 5-5 ہزار کی بھارتی کرنسی دی گئی، اور مجھے ایک کاغذ دیا گیا جس پر دلی، آگرہ، بمبئی کے کچھ پتے درج تھے۔ کوڈ ورڈ بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ ان بھارتی ہمدردوں کے پتے تھے جن سے رابطہ کرنے پر مجھے روپیہ اور دیگر مطلوبہ اشیاء مل سکتی تھیں۔ مجھے یہ ایڈریس اور نام ازبر یاد کرنے تھے۔ جس مشن پر ہم جا رہے تھے وہ ایک نہیں بلکہ درجنوں میں تھے۔ اس کے علاوہ اہم نوعیت کی معلومات اور وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو کام بھی ملکی بھلائی کے لیے مناسب نظر آئے وہ کرنے کی بھی ہمیں اجازت دی گئی تھی۔ یعنی ہمارا کوئی ایک مخصوص مشن نہ تھا، بلکہ ہمیں دشمن کے متعلق ہر قسم کی معلومات حاصل کرنا تھیں اور موقع ملنے پر اسے زج کرنا تھا۔ مزید برآں
مجھے ایک خصوصی مشن دیا گیا اور وہ تھا انڈین آرمی ہیڈ کوارٹرز دلی میں انڈین آرمی چیف کے دفتر کے کسی ملازم کو پلانٹ کرنا۔ ان دنوں فوٹو کاپی مشینیں نہیں تھیں، اس لیے جو کچھ بھی ٹائپ کیا جاتا تھا کاربن پیپر سے اس کی کاپیاں بنائی جاتی تھیں۔ کاربن کو اگر ایک یا دو بار استعمال کیا جائے تو اس پر ٹائپ کی گئی عبارت بخوبی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر اس طرح استعمال شدہ کاربن ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں اور صفائی کرنے والا دفتر کے اوقات کے بعد دوران صفائی وہ کاربن پیپر نکال کر ہمیں دے دے تو بہت سی اہم معلومات مل سکتی تھیں۔ علاوہ ازیں بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے عہدیدار تحفظ کے لیے رف پیڈ پر جو کچھ بھی لکھتے تھے اس سے اگلا خالی صفحہ ضائع کر دیتے تھے تاکہ قلم کے زور سے تحریر کے نقوش جو خالی صفحے پر آ جاتے ہیں وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ یہ بڑے رینک کے افسر خالی صفحے کے صرف 2 یا 3 ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے اور وہ ردی کی ٹوکریاں ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھیں۔ میرے خصوصی مشن میں چیف آف آرمی سٹاف کے ٹائپسٹ اور دفتر کے دوسرے ٹائپسٹ، کلرکوں اور صفائی کرنے والوں کو کسی بھی جائز یا ناجائز طریقے سے پلانٹ کرنے اور مطلوبہ کاربن اور پھٹے ہوئے سادہ کاغذ حاصل کرنا تھا۔ جب ایک بار کوئی یہ کام کر بیٹھتا تو پھر آئندہ اس سے مکمل معلومات حاصل کرنا مشکل نہ تھا۔ ممکن ہے کچھ قارئین ہمارے اس ناجائز طریقے سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن دشمن سے کلاسیفائڈ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا جاتا ہے۔ تشتری میں ایسی معلومات ہمیں کوئی نہیں دیتا۔ بھارت پاکستان میں اس وقت حساس محکموں میں رائج طریقہ سے یہ تھا کہ جاسوس کو شکل اور جسمانی لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر 100 افراد میں بھی گم ہو سکے۔ اس دور میں دونوں ممالک کے جاسوس فقیر، مجذوب، ملنگ یا بالکل نچلے درجے کا کام کرنے والوں کا روپ دھار کر دشمن ملک میں کام کرتے تھے۔ میں اپنے قد کاٹ اور شکل و صورت سے کسی پہلو سے بھی باتی نہیں لگتا تھا اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں مجھے ڈھونڈ لینا بہت آسان تھا۔ غالباً میں پہلا شخص تھا جسے یہ مشن سونپا گیا۔ بھارت میں اپنی شکل و شباہت کی وجہ سے مجھے پاکستانی جاسوس سمجھنے کا کم سے کم امکان تھا۔ مجھے بھارت کی اونچی سوسائٹی میں گھل مل جانا تھا اور اونچے درجے کے ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ پاکستان کی طرح بھارتی پولیس اور CI B والے بھی نچلے درجے کے ہوٹلوں پر ہی ریڈ کرتے ہیں۔ 4 یا 5 سٹار ہوٹلوں میں داخل ہونے کی ان میں بھی جرات نہیں ہوتی۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران وہاں غیر ملکی افسران اور ان کی فیملیز کے لیے بنے کلبوں میں میری رسائی تھی اور اس دور کے مقبول ترین بال روم ڈانس مثلاً اسکوائر والز اور راک اینڈ رول میں بھی خاصی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ بھارت میں قیام کے دوران ان خرافات سے مجھے بڑی مدد ملی۔ بھارت میں چوپڑا فیملی بڑی مشہور ہے۔ یہ پنجابی بڑے قد کاٹ والے اور نسبتاً سفید رنگ کے ہوتے ہیں، اس لیے مجھے ونود چوپڑا کا نام دیا گیا۔ اس فیملی نے کاروبار، صنعت اور فلم انڈسٹری میں خاصا نام کمایا ہے اور یہ سارے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے دیگر ساتھیوں کو بھی مختلف ہندو نام الاٹ کیے گئے۔ ایک جاسوس کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ اہم اپنے مشن کی تکمیل ہے۔ بھارت میں ہندو نام کے ساتھ داخل ہو کر مجھے خالصتاً ہندو کے روپ میں اپنا کام کرنا تھا اور اس کے لیے مجھے وہ سب کچھ کرنا پڑا جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ اور یہ سب کچھ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد اور ہمیں دوبارہ بتانے کے بعد ہمیں اپنی دوران ٹریننگ رہائش گاہ پر لایا گیا۔ وہاں ایک بار پھر مشن کی بریفنگ اور احتیاطی تدابیر دہرائی گئیں۔ دوپہر 3 بجے ہمیں 2 پرائیویٹ کاروں میں لاہور اسٹیشن پہنچایا گیا۔ بصیرپور برستہ قصور کے ٹکٹ پہلے ہی سے خرید لیے گئے تھے۔ ہم سب سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے میں بالکل اجنبی بن کر داخل ہوئے۔ ہمارے 2 سینئرز بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ایک دوسرے سے بات چیت کی قطعاً ممانعت تھی۔ رات تقریباً 11:30 بجے ہم بصیرپور پہنچے۔ وہاں ایک سیف ہاؤس میں
ہمارے کھانے اور سونے کا انتظام تھا۔ اسی سیف ہاؤس کے ایک حصے سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سینئرز نے ہمیں بتایا کہ کچھ بھارتی ہیں جو بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ سیف ہاؤس کے مستقل رہائشی بالکل خاموشی سے ہمارے مطلوبہ اشیاء میں پہنچا رہے تھے۔ ہم نے جب بھی کوئی سوال کیا تو وہ محض مسکرا کر خاموش ہو جاتے۔ دوسری صبح 9 بجے ہم نے بصیر پور سے کوچ کیا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ سفر مسلسل کبھی نہر کی پٹڑی پر اور کبھی کچی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر جا رہا تھا۔ کوچ ہچکولے کھاتی ہمارے ساتھ جا رہی تھی۔ کوچ ایک کچے رستے کی پگڈنڈی پر رکی اور ہمیں وہاں سے اس میں سے اتار لیا گیا اور ہمیں 3 جیپوں میں بٹھا کر ہمیں آگے لے جایا گیا۔ غروب آفتاب کے قریب ہم خیموں کے ایک پڑاؤ میں پہنچے جہاں پاکستانی بارڈر فورس کے جوانوں نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ وہاں ہمیں ہمارے سینئرز نے بتایا کہ ہم باول نگر میں منڈی صادق گنج کے قریب بارڈر سے صرف 200 میٹر کے دوری پر ہیں۔ وہاں 2 اجنبی دیہاتیوں سے ہمیں ملایا گیا۔ 10 روز بعد دلی میں ٹھیک 11 بجے دن ان میں سے ایک نے مجھے ملنا تھا۔ میٹنگ پیلس تفصیلاً مجھے سمجھا دی گئی تھی۔ یہ دونوں دیہاتی لاہور کے ایک معروف اسمگلر کے کرندے تھے اور ہفتے میں 2 بار اسی راستے سے بھارت جاتے اور پان، کاجو اور الائچی وغیرہ لاتے تھے۔ پاکستان کی طرف سے انہیں بارڈر سے گزرنے اور واپس آنے کی سہولت دی گئی تھی، جس کے عوض وہ پہلے سے گئے ہوئے گروپ کی ڈاک وغیرہ بھی لاتے اور لے جاتے تھے۔ یہ 2 اجنبی محض ہمارے گروپ کے لیے واقف تھے اور ان کی یہ ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ وہ ہمیں مقررہ وقت پر بارڈر کراس کرائیں اور قریب ترین بھارتی ریلوے اسٹیشن ہنومان گڑھ تک پہنچا دیں۔ انہیں پیسے دیے گئے۔ ہمارے لیے ہنومان گڑھ سے اجمیر شریف کی ٹکٹیں خرید کر ہمیں دیں اور فوراً واپس ہندوستانی بارڈر کے قریب گاؤں میراز پور پہنچ جائیں، جہاں 2 افراد انہیں ملیں گے۔ اگلی شام تک ان کے ہمراہ رہیں گے۔ ادھر ہمیں علیحدگی میں ہنومان گڑھ سے بٹھنڈا کی ٹکٹ خریدنے کا کہا گیا کہ مخالف سمت میں رہیں گے۔